بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 28 نومبر ہے، جمعرات کا دن ہے، اور ابھی لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندی کو 2 دن پورے نہیں ہوئے کہ لبنان کے بعد اب شام کے اوپر حملے شروع ہو چکے ہیں، اور وہاں پر ایک زبردست قسم کی لڑائی چھڑ چکی ہے، جس کے بعد وہاں بشار الاسد کو ہٹانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ بشار الاسد جو ہے وہ جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے لبنان کو، اور لبنان کے لیے ایک سپلائی لائن جو ہے وہ شام کے تھرو ہوتی آ رہی ہے۔ اب یہ جو جنگ وہاں پر رکی ہے، لبنان کے اندر روکی گئی ہے، اس کے بعد اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ بیسیکلی شام ہے۔ کیونکہ شام کے اندر سے جو اسلحہ وہاں کے تھرو ہو کے لبنان تک پہنچتا ہے اور پھر حزب اللہ کو ارسال ہوتا ہے، وہ سپلائی لائن کاٹنی ہے، جس کے لیے بھرپور طریقے سے حملے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اور آج اس کے پہلا جو حملہ، جو کہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ وہاں پر متعدد جو شامی فورسز ہیں ان کے اندر بھی ہلاکتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئیں، اور پھر شام کی جانب سے جوابی وار کیا گیا، جس کے بعد جو اس وقت دہشت گرد جو کمانڈر تھا وہ جناب والا وہ بھی مارا گیا۔ اس کو کیسے ٹھکانے لگایا گیا، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو ایک گیم چل رہی ہے، جو مڈل ایسٹ کا امن غارت کیا جا رہا ہے۔ ابھی جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جنگ بندی کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور جو لبنان کے اندر مکمل طور پر جو حزب اللہ ہے وہ اب جو یہاں پر جنگ بندی کی قواعد و ضوابط ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پر متعدد ابھی جو لوگ ہیں لبنان کے وہ مارے جا چکے۔ کیونکہ وہاں سے آگے ابھی تک حملے جو ہے وہ جاری ہیں، اور ابھی مزید یہاں سے ریٹیلیشن کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ کیا سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر یہاں جو اسرائیل کی جانب سے یوکرین پر حملہ جو ہے وہ کیا گیا، اور انرجی سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پھر پاور لائن جو ہے وہ کٹ گئی ہے مکمل طور پر۔ کئی شہر جو ہیں وہ اندھیرے کے اندر ڈوب چکے ہیں، بجلی مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے۔ کیسے، یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اسرائیل اور نتن یاہو اب شام کے محاذ کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو توجہ ہے وہ مرکوز کریں گے، تاکہ اسد کو اقتدار سے ہٹایا جا سکے، جو بشار الاسد کے حوالے سے، اور پھر ایران سے حزب اللہ اور فلسطینیوں کو ہتھیاروں کی لائن کو مکمل طور پر کاٹ دیا جائے۔ یہ ایک پلاننگ ہے، اور وہ اپنی تمام قوتوں اور اردگان کی مدد سے اسد کے خلاف لڑنے والے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں، جبکہ ترکی کی سرزمین پر انہیں تربیت دی جا رہی ہے۔ اگر وہ اسد کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اردن کی طرح ایک اسرائیلی کٹ پتلی جو فلسطینیوں کو ہتھیاروں کی ترسیل کو مکمل طور پر روک دے گا، اور آخرکار ان کا جو نسلی طور پر صفایا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شام کے اندر جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قبل ہوا تھا، لیکن روس نے اسرائیلیوں کے اکاؤنٹس میں گڑبڑ کی اور وہ شام میں داخل ہوا، اور پھر اسد کو اقتدار کے اندر رہنے میں مدد کی، جبکہ روس کی بدولت آج حزب اللہ اور فلسطینیوں کے پاس جو اسلحہ موجود ہے۔ لیکن یہاں جو شامی باغی ہیں ان کی جانب سے جو ادلب کے اندر جو وہاں صوبہ حلب جو ہے وہاں پر حکومتی فورسز کے اوپر حملہ ہوا، اور شامی فوج نے برسوں کے اندر حکومت مخالف سب سے بڑے حملوں کے بعد جو ادلب کو دھماکے سے اڑایا تھا، اور ادلب سے کئی دہشت گرد گروہوں جس میں HTS ہے اور اس کی جانب سے شامی حکومت کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں، اور یہ بیسیکلی اسرائیل کی بیک کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر دوسری جانب ترکیہ ہے اور ان کی حمایت سے یہ ساری کی ساری گیم ہو رہی ہے۔ اور اس حملے کا وقت بتاتا ہے کہ بعض ریاستیں مغرب کے ساتھ معاہدے میں اور شام کی سلامتی کو درم برم کرنا چاہتی ہیں، اور حزب اللہ کے اسلحے کی سپلائی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہیں کہ یہاں یہ جو سپلائی لائن ہے ان کی وہ کاٹی جائے، کیونکہ جب تک ان کے پاس اسلحہ وہاں پر آتا رہے گا شام، اور پھر ایران سے وہاں پر ہو کے ایران کا جو اسلحہ یا پھر شام کے تھرو جو یہاں پر ہو کے پہنچتا ہے اس کو روکنا ہے۔ اب جناب والا یہاں جو ایک حلب کی طرف سے بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام جاری ہے، اور شام اور روس جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں، اور شام کے اندر المعدین کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ مسلح گروہوں نے حلب کے مغرب میں اپنے حملوں میں استعمال کیے جانے والے جدید ڈرونز کا استعمال کیا، اور وہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو ڈرونز استعمال ہوئے یہ ممکنہ طور پر کیو کی جو انٹیلیجنس ایجنسی سے حاصل ہوئے ہیں، مطلب وہاں کیو سے، یوکرین سے یہ ڈرونز جو ہے وہ حاصل ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ بھی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ یوکرینی فوجی جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب اس وقت کے بارے میں شکوک و شبہات کا ابھی بھی باقی ہے، جو لبنان کے اندر جنگ بندی کے ساتھ موافق تھا، جو مزاحمت کی حمایت سے متعلق معاملات کے حوالے سے شام پر دباؤ کے آغاز کے اشارے جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور ابھی ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں
जैक्सन हेंकल जो कि अमेरिकन है, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि शाम में जंग के हवाले से उन्होंने 30 अक्टूबर 2024 को उन्होंने कहा कि मैंने पेशगोई की थी कि हम शाम में एक और जंग देखेंगे जिसका मकसद अगले 6 माह के अंदर सदर असद को गिराना है, और अब हमें दोबारा असद की फतह के लिए जो है वो देखना है कि क्या वो कामयाब होता है या नहीं होता। लेकिन अभी जो एक अल जजीरा की जानिब से रिपोर्ट किया गया, बताया गया कि जो नेतन्याहू है वो एक ही क्लेम कर रहा है, और वो कह रहा है कि स्टॉप फैसिलिटेटिंग वेपन्स ट्रांसफर टू हिजबुल्लाह। मतलब वो बशार अल असद को कह रहा है कि ये जो फैसिलिटेट कर रहे हो, वेपन्स ट्रांसफर कर रहे हो, ये रोको। लेकिन आगे से बशार अल असद ने इनकार किया, और फिर यहाँ पर जो खबर सामने आई कि जो ये मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोह हैं वो जनाब वाला मुतहरिक हुए हैं, और मुतहरिक होते हुए उन्होंने मार्च करना शुरू किया और उन्होंने जिहाद का नारा लगा दिया, जनाब वाला हमला शुरू कर दिया, और आपस में ये अब लड़ना शुरू हो गए। लेकिन जो शाम अलर्ट है उसकी जानिब से बताया गया कि शामी अफवाज ने जो इजराइल और तुर्की के जो हमायत याफ्ता वहाँ पर दहशत गर्द हैं उनके साथ जब हमला हुआ, वहाँ पे उनका कमांडर जो है वो मार दिया, और फिर हलब के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट सामने आई, और बताया गया कि गुज़श्ता रोज़ जो मगरबी हलब के दही इलाकों में ऑपरेशन हुआ, और इस दौरान असद की जो फोर्सेस हैं उनमें से मुतअद्दिद वहाँ पर भी हलाकतें रिपोर्ट हुई, जिसमें कर्नल खल्दून अबुल फजल था, और फिर मेजर अली खलील था, मेजर अली शना था, कैप्टन हमजा हसन मखना था। ये एक का शुहदा गवर्नरेट से ताल्लुक था, हमस गवर्नरेट से, फिर हमस गवर्नरेट से, और फिर ये जो हमजा हसन है वो जबला से था। फिर यूसुफ अहमद मोहम्मद है, ये भी कैप्टन था, फर्स्ट लेफ्टिनेंट अली नासिर जबला से, और फर्स्ट लेफ्टिनेंट सकर सलामा जो है वो अल गल्लाब के इलाके से थे। ये जनाब वाला ये भी जान की बाजी हार चुके हैं। ये फोर्सेस, शामी फोर्सेस के अंदर ये जवान और दीगर जो दहशतगर्द ग्रोह के साथ लड़ते लड़ते ये भी मारे गए, और मुतअद्दिद उनकी हलाकतें जो भी रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन अभी उर्दगान जो है वो इसराइली मईशत को किस तरीके से बचा रहा है। देखें, इसराइल को तमाम तेल की जो दरामदाद है उसका तकरीबन 40% तुर्की से होके आता है, उसकी दरामद से किया जाता है, और उर्दगान ने कभी भी टैंकर्स को तुर्की की बंदरगाहों हैफा और तल अबीब से आज़रबाईजानी तेल डालने से एक दिन के लिए भी नहीं रोका। जबकि नेतन्याहू जो है वो जिस तरीके से हमले कर रहा है, और वहां पे आपके सामने कि किस तरह से एक नस्ली सफाया हो रहा है, लेकिन कोई भी इसे शिपिंग ऐप पर आसानी से चेक कर सकता है, और इसने इजरायली मईशत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट जो है वो फराहम किया, और मुकम्मल तौर पर शेल्टर प्रोवाइड किया। आप खुद भी जो शिपिंग ऐप है उसके थ्रू देख सकते हैं कि वहां से जो शिप्स हैं इसराइल से होती हुई वहां इनकी बंदरगाहों तक जा रही हैं। लेकिन अब लिबनान के अंदर जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसमें जो इजराइल मकानात को निशाना बना रहा है, मिसमार कर रहा है, और शहरियों पर हमले हो रहे हैं, लिबनानियों को उनके घरों में जाने से रोका जा रहा है। और जनूबी लिबनान के अंदर जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने 6 लिबनानी शहरियों को जो है वो मार दिया, और फिर 4 को हिरासत में लिया गया। पिछले 2 दिनों के दौरान उसने एक गाड़ी पर जो है वो हिट किया, और तोपखाने से कई शहरों पर जो है वो निशाना लगाया, गोलाबारी की, और फौज मुतासरीन को मुश्तबा का लेबल लगाकर उन हलाकतों का जवाब पेश करती है। ये मुअस्सर तरीके से लिबनानी शहरियों और कुछ जो वहाँ पर कह लें कि शुबा के बहाने से, एक बहाने के साथ वहाँ पर कत्ल करने की इजाज़त देते हैं, और इस मुआहदे की बुनियाद पर जो लिबनान के अंदर काम करने वाली इजरायली अफवाज हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त देता है। जबकि मुआहदे के मुताबिक इजरायली फ़ौज को जनूबी लिबनान में उसके ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 60 दिन तक नकलो हरकत की आज़ादी जो है वो दी गई है, और ये तोसी शुदा मुद्दत उन्हें इस काबिल बनाती है कि वो आसानी के साथ खित्ते को मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो निशाना बना सकेंगे। और इस दौरान लिबनान की जानिब से जो कोई भी गोली नहीं चलाएगी। क्योंकि वो मुआहदे की शराइत पर अमल कर पा रहे हैं, और एक फौजी के अकाउंट से शेयर की गई एक वीडियो है जिसमें वो लम्हा दिखाया गया जब सिर्फ 2 घंटे कबल जनूबी लिबनान में एक घर जो है वो मिसमार किया गया है। लेकिन अभी सवाल यह है कि जंगबंदी का क्या फ़ायदा अगर इजराइल इसकी पासदारी नहीं कर सकता, और फिर भी जो है वो आगे हमले पे हमला किया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, तोपखाने को जो है वो एक्टिव रखा हुआ है, और जनूबी लिबनान में लोगों के घर जो है वो निशाना बनाए जा रहे हैं। अब सवाल यह कि इनका एहतसाब जो है वो कौन करेगा। लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हालात जो है वो बदल रहे हैं, और फिर जो इजराइल की जानिब से गजा के अंदर वहाँ पर नई बस्तियाँ बनाने का मंसूबा जो है वो एक वीडियो की शक्ल में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो इसको अमली जामा पहना रहे हैं। और पहली वीडियो में दिखाया गया कि आबादकार अपने बच्चों और वहाँ पर उनको गजा पर बमबारी होते देखने के लिए ले जा रहे हैं। फिर कान इब्रानी जो चैनल है उसने गजा के लिए आबादकारी के मंसूबे को अमली जामा पहनाया है,
اور بتایا کہ نمبر 1 جو نیچرل تحریک ہے اس نے غزہ کی سرحد کے ساتھ 40 جو کاررواں رکھے ہیں اور انہیں بجلی اور پانی کے بنیادی ڈھانچے سے منسلک کیا ہے، تاکہ اور پھر اس کے لیے 15 ملین شیکل جو ہے اس کی لاگت سے یہ ساری کی ساری پلاننگ ترتیب دی گئی ہے، اور پھر 2 کرینیں مختلف جو کرینیں ہیں وہ قریب ہی رکھی گئی ہیں ان کے استعمال کے لیے، تاکہ وہاں پر ان کا استعمال ہونا ہے۔ پھر آباد کاری جو گروپ ہیں ان کو درجنوں کے حساب سے جو ان کے خاندان ہیں وہ پہلی قافلوں کے اندر موجود ہیں، اور مقررہ دن پر ان کو قافلے اور ان کے جو قافلے اور خاندان ہیں ان کو غزہ کی پٹی میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی، تاکہ وہ اپنے گھروں کی تعمیر کر سکیں۔ یہاں تک یہ پوری کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے، لیکن جو امت مسلمہ ہے وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، جو ہمارے حکمران ہیں وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس نہج تک معاملات جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی فوجداری عدالت کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم دونوں وارنٹ گرفتاری کے خلاف اپیل کر رہے ہیں، اگر عدالت ہماری اپیل قبول نہیں کرتی ہے تو پھر امریکہ اس کے اوپر پابندیاں لگائے گا۔ تو جناب والا یہ ان کے حقیقت ہے، اور وہاں پہ آپ کس کھیت کے اندر رہ رہے ہیں، آپ مطلب سمجھ سے بالا تر ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے، یہ مخصوص جو ایک گروہ ہے وہ ایک طرف ہے، لیکن اس نے پوری دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت روس ہے، روس کی جانب سے جو ہے وہ یوکرین کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور ایسے زبردست قسم کے حملے کیے گئے ہیں کہ ان کے انرجی سینٹر اور پھر اس کے علاوہ پاور لائن جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، انرجی سینٹر کو ہٹ کیا گیا، پھر پاور لائن کی مکمل طور پر کٹ چکی، کئی جو ان کے شہر ہیں وہ جناب والا اس وقت مکمل طور پر ان کی لائن جو ہے وہ کٹ چکی ہے، بجلی سے محروم ہو چکے ہیں، کئی شہروں میں بجلی بند ہو چکی ہے، اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جس طرح سے امریکہ کی جانب سے 24 بلین ڈالر کی امداد جو ہے وہ وہاں تک پہنچائی گئی، اپنی فورسز جو ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ پہنچانے کا فیصلہ ہوا، جو فرانس ہے، برطانیہ ہے، وہ میدان میں اترے، اور اب جو اس وقت حملہ اس نے کیا ہے، جس طرح سے امریکہ یہ کہہ رہا تھا جو بائیڈن، اور پھر انہوں نے کہا جی روس جو ہے وہ ایٹمی حملہ نہیں کرے گا، مطلب اب جس طرح سے اس نے سرمد کو ایکٹیو کیا اور اس نے مختلف ریجنز کے اندر اس کو تعینات کیا، جس کو یہ شیطان 2 کہتے ہیں، اگر وہ اس کو ہٹ کرتا ہے، اور وہ ہٹ کرنے کا یہ نہیں کہ کوئی ایک اسپیسیفک ایریا کے اوپر ہوگا، وہ مختلف ریجنز کے اندر جہاں جہاں پر وہ ہٹ کرنا چاہتا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور، 15,000 کلومیٹر تو اس کی رینج ہے، اور اگر وہ اس کو ہٹ کرتا ہے، اور تقریباً وار ہیڈز وہ 15 وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگلا اس نے ٹارگٹ اپنا جو بتایا وہ برطانیہ اور فرانس بتایا، اور یہ میں نے پچھلے ولاگ میں اس کے ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کتنا فاصلہ جو ہے 5,000 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ برطانیہ کا ہے، 6,500 کلومیٹر فاصلہ جو ہے وہ فرانس کا ہے، اور پھر 8,500 کلومیٹر روس سے فاصلہ امریکہ کا جو ہے وہ بنتا ہے، اور جبکہ اس کی رینج 15,000 کلومیٹر ہے، اور ملٹیپل جو کہہ لیں کہ یہ وار ہیڈز، نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور تقریباً 5,500 کے قریب جو اس وقت جو روس ہے اس کے پاس نیوکلیر وار ہیڈز ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک وار ہیڈ اگر گرایا جائے تو پورے کا پورا لندن شہر جو ہے وہ اس کا نشانہ بنے، تو وہاں پہ فصلیں نہیں ہوں گی، حالات اس طرح سے بن جائیں گے۔ لیکن اب اس طرح سے اگر یہ معاملہ چلتا ہے تو یہ کب تک چلے گا؟ یہاں پر ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اس جو عالمی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دنیا کا امن جب تک جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، اس کے بحالی کے لیے کام نہیں کیا جاتا، یہ جنگیں نہیں رک سکتی ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔